حضور آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آج کا ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا وہ آمد رسول کائنات کی سب سے بڑی نعمت، یہ ہم نے آج کا موضوع کا انتخاب کیا، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ آمد رسول اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم بھائی قابل احترام سلیم ساتھیانی صاحب، آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ آپ بڑی محبت فرماتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور ایسے ماشاءاللہ پروگراموں میں، بابرکت پروگراموں میں ہمیں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ موضوع بڑا عظیم ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ بات ہماری اپنی نہیں، خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر احسان جتلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے نہیں ہیں، بے شمار اللہ نے نعمت عطا فرمائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے تو اتنی نعمتیں ہمیں دی کہ ان کا شمار ممکن نہیں، اور کسی بھی نعمت کو اللہ نے جتلایا نہیں۔ لیکن یہ نعمت جو آمد رسول کی نعمت ہے، اس کو اللہ نے جتلایا قرآن میں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ان مومنین میں سے ہی اللہ نے ایک نبی بھیجا، من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ کا قرآن پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور دلوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ حدیث قدسی ہے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا نہ ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات بن کر تشریف لائے۔ بالکل، ہمارے نبی کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ آج دنیا میں جو بھی کچھ نظر آ رہا ہے وہ سب ہمارے نبی کے صدقے۔ میں یوں کہوں کہ آسمانوں کو بلندیاں ملی، زمینوں کو وسعتیں ملی، سمندروں کو خروش ملا، دریاؤں کو طغیانیاں ملی، سمندروں کو جلال ملا، اور زمین کو وسعتیں ملی، کلیوں کو مہک ملی، عصافیر کو چہک ملی، باغوں کو جمال ملا، بلبل کو ترنم ملا، اور کائنات کو حسن ملا، باغ کو جمال ملا۔ یہ سب کچھ محمد رسول اللہ کے صدقے۔ میں اس سے بھی آگے بڑھوں، حضرت آدم علیہ السلام کو اخلاق ملے ہمارے نبی کے صدقے، شیشہ علیہ السلام کو معرفت ملی، نوح علیہ السلام کو جوش و تبلیغ ملا، ابراہیم علیہ السلام کو ولولہ توحید ملا، اسماعیل علیہ السلام کو ایثار ملا، اسحاق علیہ السلام کو تسلیم و رضا ملی، یعقوب علیہ السلام کو گریہ وزاری ملی، حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر ملا، داؤد علیہ السلام کو آواز ملی، موسیٰ علیہ السلام کو جمال ملا، ہارون علیہ السلام کو جلال ملا، یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، یوشع علیہ السلام کو جہاد ملا، دانیال علیہ السلام کو محبت ملی، الیاس علیہ السلام کو وقار ملا، یوشع علیہ السلام کو جہاد ملا، اور یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، یحییٰ علیہ السلام کو پاک دامنی ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو زہد و تقوی ملا۔ یہ جو بھی کچھ کائنات میں اچھائیاں نظر آ رہی ہیں یہ سب حضور سرور کائنات کا صدقہ ہے۔ تو حضور باعث تخلیق کائنات ہیں، اسی لیے کسی نے کہا کہ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، وہاں سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرے چہرے کا لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ اور اسی کو ایک اور عاشق نے کہا، میں عرض کروں کہ حضور باعث تخلیق کائنات بن کر آئے۔ شاعر کہتا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا۔ کیا کہنے، وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، کیا بات ہے، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ بس آخری میں اپنا عشق و محبت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کروں کہ حضور کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی،
اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی تو خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا، نگاہوں میں شان مروت نہ ہوتی، گھٹاؤں کی آمد کو ساون ترستے، فضاؤں میں بہتی بغاوت نہ ہوتی، پھولوں میں رنگ یہ پھیکا سا رہتا، پھولوں میں رنگ یہ پھیکا سا رہتا، نسیم بہاراں میں نکھت نہ ہوتی، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا، عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی، خدائی میں بھی انصاف خاموش رہتا، واللہ کسی کی شفاعت نہ ہوتی اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہو۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ مولانا صاحب، بڑا پیارا کلام ان اشعار کے تھرو آپ نے جو ہے ساری چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کی، نو ڈاؤٹ بہت اچھا انداز تھا آپ کا، اور یہ جب ہمارے ناظرین بھی سنیں گے کہ ان کی روحوں کو بڑی تسکین پہنچے گی۔ اب میں اس سوال کی طرف بڑھتا ہوں کہ آج کے دور میں جب دنیا میں بے چینی اور اخلاقی گراوٹ ہے، اس حوالے سے حضور آپ کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ ماشاءاللہ اور آپ کے وہ جو اشعار والے انداز جو ہے نا، ہمارے جتنے بھی اب جب بریک کی طرف بھی ہمیں جانا ہوا تو سب بڑے کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ بڑا پیارا انداز سے آپ کرتے، تو وہ اشعار کا بھی تھوڑا سا اس گفتگو میں آ جائے، تڑکا ہو جائے تو اچھا ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ذرا ماہر القادری کے رنگ میں رنگ کر کچھ عرض کر دوں۔ انہوں نے حضور کے عشق میں جھوم کر کہا اپنے تخیل میں، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ محترم سلیم بھائی، آپ نے جو سوال کیا اس میں کوئی شک نہیں، اخلاقی گراوٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب سے امت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کیا، حضور کی پیاری سنتوں کو چھوڑا، حضور کے طریقوں کو چھوڑا، غیروں کے طریقوں پر جب یہ امت آئی تو زوال کا شکار ہو گئی۔ دن بدن یہ امت قعر مذلت میں گرتی چلی گئی، تنکوں کی طرح بکھرتی چلی گئی، ہر طرف اندھیرا نظر آنے لگا، زنزر زمین کے جھگڑے بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی۔ خود کائنات کے امام نے اپنے بندوں کو سمجھایا، اگر کامیابی چاہیے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ، بہترین مشعل راہ ہے۔ جب تک امت مسلمہ اپنے نبی کے طریقوں پر رہی، مسلمانوں نے اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، کھانے پینے کو، رہن سہن کو، اوڑھنے بچھیروں کو، تجارت کو، کاروبار کو، زندگی کے تمام معاملات کو حضور کے طریقوں پر رکھا، یہ امت سربلند رہی، کامیاب رہی۔ لیکن جب سے امت نے حضور کے طریقوں کو چھوڑا ہے، ہمیں یہ زبوں حالی نظر آ رہی ہے، ہمیں یہ دن بدن خرابیاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مطلب کیوں اس طریقے سے ہوا ہے یہ سارا سسٹم جو؟ جی سنی بھائی، اس کی بنیادی وجہ یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن اس عشق رسول کے دعوے کے کچھ تقاضے بھی ہیں، ان تقاضوں کو ہم پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عاشق رسول ہونے کا تو میں کہوں، لیکن جب ہمیں حضور کے طریقوں پر چلنا کا وقت آئے تو میں غیروں کے طریقوں پر چلوں۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ نبی کے طریقوں کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ جب حضور نہیں آئے تھے اس وقت بھی اخلاقی گراوٹ تھی، اس وقت بھی گھٹاٹوپ اندھیرا تھا، اس وقت بھی زنزر زمین کے جھگڑے عروج پر تھے، لیکن حضور آئے اور حضور کی رحمت عام ہوئی، حضور کی محنت کو قبول کیا گیا، حضور کی تعلیمات کو مانا گیا، تو پھر انقلاب آیا، تبدیلی آئی، لوگ بدل گئے، اور زندگیاں بدل کر وہ لوگ کائنات کے کامیاب ترین انسان بن گئے۔ مجھے یاد آ گیا کسی نے حضور کی آمد سے پہلے کے نقشے کو کھینچ کر اس بات کو یوں سمجھایا کہ وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا تھا جہاں آج ویرانہ، افلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا، ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا،
حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صاحب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ اچھا حضور، میں تھوڑا سا یہاں آپ کو روک رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ بڑی پیارے انداز میں بات کریں، اخلاقی گراوٹ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اس سب کے اندر اگر میں تھوڑا سا سوال کو اپنا یہ کروں کہ اس میں قصوروار کون ہے؟ مطلب یہ کہ اگر یہ ساری چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہے تو کون اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ جو خود اس کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی یا کیا ہے؟ یہاں ہماری یہاں پہ کس کی کوتاہی ہے کہ جو اس کو صحیح طریقے سے مانیٹر نہیں کیا گیا؟ میری نظر میں یہاں انفرادی کوتاہی بھی ہے، اجتماعی کوتاہی بھی ہے۔ انفرادی کوتاہی تو یہ ہے کہ ہر انسان عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اجتماعی کوتاہی یہ ہے کہ ہمارے وہ تعلیمی ادارے کہ جہاں سے رہنمائی ملتی ہے، ان تعلیمی اداروں میں بھی یہ فقدان نظر آتا ہے۔ معذرت کے ساتھ جو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اگر ان کے وجود میں حضور کے طریقے نہیں ہوں گے، اگر وہ حضور کے اخلاق پر عمل نہیں کریں گے تو پھر آگے پیغام کیا جائے گا؟ تو میری نظر میں انفرادی کمزوریاں بھی ہیں، اجتماعی کمزوریاں بھی ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر زندہ کر لیے جائیں، حضور نے فرمایا سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساءک، فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، واعف عن من ظلمک جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو، واحسن الی من اساءک جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ اخلاق محمدی ہیں۔ اگر حضور کے ان اخلاق پر عمل ہو جائے تو معاشرے میں تبدیلی آ جائے، یہ خرابیاں ختم ہو جائیں، یہ بگاڑ ختم ہو جائے۔ تو خلاصہ میری گفتگو کا یہی ہے، آپ کے سوال کا جواب کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اگر اس ساری خرابیوں کو ختم کرنا ہے، اخلاقی گراوٹ کو ختم کرنا ہے، تو اپنے آپ کو عاشق رسول بھی بنانا ہوگا اور اتباع رسول بھی بنانا ہوگا، متبع بھی بنانا ہوگا، حضور کی اطاعت بھی کرنی ہوگی۔ زندگی کے ہر موڑ پر جب نبی کے طریقے زندہ ہوں گے تو انشاءاللہ یہ معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اخلاقی گراوٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اللہ کی مدد و نصرت جو صحابہ اکرام کو ملی، آج بھی اللہ کی مدد و نصرت کے ہم حقدار بن جائیں گے۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی محبت نصیب فرما، یا اللہ سچا عشق نصیب فرما اور حضور کی سچی اتباع نصیب فرما، حضور کے ایک ایک طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ محترم بھائی سلیم صاحب جس خلوص سے پروگرام کرتے ہیں، یا اللہ انہیں شایان شان اجر عظیم عطا فرما، ان کی ٹیم کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ حضور کی یا اللہ تعلیمات کو پوری دنیا میں عام فرما، یا اللہ حضور کی امت میں آپس کا اتفاق و اتحاد پیدا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان تیرے نبی کے دین کی تبلیغ کے لیے مصروف عمل ہیں، یا اللہ غیب سے ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے کہ ہمیں ایک ایک لمحہ اپنے نبی کے عشق میں گزارنا ہے اور نبی کی اتباع میں گزارنا ہے۔ یا اللہ پوری امت کو ربیع الاول کا پیغام سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔